وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی زندگی مختصر ہے، حاجات، خواہشات، تمنائیں لامحدود ہیں. فقیر ہو یا بادشاہ ہو، اپنے دل میں اتنی حسرتیں، تمنائیں رکھتا ہے کہ سارا جہان بھی اس کا ہو جائے تو وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دامن کو تنگ ہی پائے گا. یہ عجب نظام ہے. جب زندگی تھوڑی تھی تو خواہشیں رکھتا ہی نہ، تمنائیں ہوتی کوئی نہ. جیسے پرندے ہیں، جانور ہیں، آج سے 10,000 سال پہلے جیسی زندگی گزار رہے تھے آج بھی ویسی ہی گزار رہے ہیں. کوا جو گھونسلہ بناتا تھا آج سے 10,000 سال پہلے آج بھی ویسا ہی ہے. شیر جو کچھار بناتا تھا آج بھی ویسے ہی ہے. بجڑا جو گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. لیکن انسان آج سے 1000 سال پہلے جیسے گھر بناتا تھا آج ویسے نہیں ہیں. جیسے کپڑے پہنتا تھا ویسے نہیں ہیں. جیسے کھانے کھاتا تھا ویسے نہیں ہیں. جیسی یہ سواریاں استعمال کرتا تھا ویسی سواریاں نہیں ہیں. ہر وقت اس کی خواہش آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. تو ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے جس کے پاس اسباب بھی کوئی نہیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں. زندگی کے دن تو کچھ ہیں، چند صبحیں چند شامیں ہیں، اسباب ہی کوئی نہیں. وہ مشکل سے اپنی روٹی پوری کرتے ہیں. تھوڑے سے ہیں، کوئی لاکھوں میں ایک، جن کو اللہ نے بہت رزق دیا ہے، لیکن ان کے پاس بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 60-70 سال ہیں، پھر وہ بھی زیر زمین چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی قسم، اگر انسان اپنی یہ رخ اختیار کرے گا کہ مجھے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تو یہ تھکنے کے سوا اور دکھوں کے سوا کچھ نہ پائے گا، یہ تھک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک سودا کیا ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے میرا یہ مزاج بنایا، جس اللہ نے دیکھو نا، انسان کے مزاج میں تبدیلی ہے. ایک چیز روزانہ نہیں کھا سکتا، ایک جیسا کپڑا روزانہ نہیں پہن سکتا. اچھی بھلی سواری ہوتی ہے، 6 مہینے بعد، سال بعد کہتا ہے تبدیل کرو. کوئی کمی نہیں اس میں، بس جی چاہ رہا ہے بدلنے کو، تبدیل کرو. بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا تھا المن والسلوى، میٹھا بھی اور بھنے ہوئے بٹیر پرندے تیتر بھی. تو کچھ عرص کے بعد کہنے لگے اسی تو دال کھاونے، ایسا وصل کھاونے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. موسیٰ
یہ گوشت کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں کوئی دال کھانے کو ملے، ہمیں کوئی سبزی کھانے کو ملے، ہمیں کوئی پیاز کھانے کو ملے، ہمیں کوئی تھوم کھانے کو ملے، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اتنا اعلیٰ بہترین کھانا بنایا بھی وہ تھک گئے، کہنے لگے نہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو اللہ یہ تبدیلی نہ رکھتا، نہ ہوتی تبدیلی، جیسے جانوروں میں کوئی تبدیلی نہیں، پرندوں میں کوئی تبدیلی نہیں، کیڑے مکوڑوں میں کوئی تبدیلی نہیں، انسان ہر وقت تبدیلی چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے۔ اچھا خاصا گھر بناتا ہے، پھر اسے چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، پھر اسے بھی چھوڑ کے تیسرا بنانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ مزاج جنت ہے، اللہ نے اس کو جنت کے لیے ڈیزائن کیا ہے، یہاں عارضی طور پر بھیجا ہے۔ اگر اس کا مزاج جانوروں جیسا، پرندوں جیسا ہوتا تو یہ جنت کی نعمتوں سے نفع نہیں اٹھا سکتا تھا، اس سے لذت نہیں پا سکتا تھا۔ اس کے مزاج میں جتنی تیزی آئے گی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ اس کو پورا کرنے کی شکلیں قائم فرمائے گا۔ اگر ایک پل میں یہ لاکھوں خواہشات کو جنم دے گا تو اللہ تعالیٰ اسی پل میں کروڑوں لذتیں اس کے سامنے پیش کرے گا۔ تو یہ ڈیزائن کیا گیا ہے جنت کے لیے، یہ جنا کالونی کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا، یہ فیصل آباد کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا۔ یہاں تو اسے چند صبحیں چند شامیں دی گئی ہیں کہ تم اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لو، پھر اللہ کے پاس چلے جاؤ، پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ پھر میرے بندو جو تم تمنا کرو گے وہ بھی تمہارا رب تمہیں دے گا، اور جو تم ناممکن سے ناممکن اپنے ذہن میں سوچو گے، اگر یہ بات میں نے اللہ سے مانگی نہ تو یہ تو اللہ پوری نہیں کرے گا، یہ تو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری ناممکن سے ناممکن سوچ کو بھی میں ممکن کر کے تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ نزل من غفور الرحیم ہے۔ اب یہ تیرے رب کی میزبانی ہے، اب تو بس مانگ اور تجھے ملتا رہے گا، تو تمنا کر اور وہ پوری ہوتی رہے گی، تو خواہش کا اظہار کر، اس کی شکلیں پیش کرنا، قائم کرنا، تیرے قدموں پہ جھکانا، یہ تیرے رب کا کام ہے۔ اب تمہیں سوائے سوچ کے اور کوئی کام نہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بنانا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایسا منظر چاہتا ہوں۔ صرف وہ تیرے سوچ اور تصور کی بات ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ وجود دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ سارے جنتیوں کو جمع کر کے اللہ فرمائے گا مانگو مانگو، کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، سب کچھ تو مل گیا ہے۔ کہے گا نہیں مانگو، کہیں گے یا اللہ تو راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہوں تو تمہیں یہاں بٹھایا ہے، میں ناراض ہوتا تو تمہیں یہاں بٹھاتا، میں راضی ہوں، کچھ مانگو۔ کہیں گے یا اللہ تو نے سب کچھ دے دیا، اب کیا کروں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں، اپنی بلندی اور عظمت کے مطابق تمہیں دینا چاہتا ہوں، آج جو تمہارے منہ میں آتا ہے سوال کرو۔ تو ہر جنتی سوال کرے گا اور ان کی خواہشات مٹ کے ختم ہو جائیں گی، کہیں گے یا اللہ اب تو سمجھ میں نہیں آتا اور کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اور مانگو، یہ ابھی تھوڑا ہے، اور مانگو۔ پھر یہ مانگنا شروع کریں گے اور مانگتے مانگتے ان کی خواہشات دفن ہو جائیں گی اور یہ کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، تو اللہ فرمائیں گے ابھی تھوڑا ہے، ابھی اور مانگو۔ پھر یہ تیسری دفعہ سوچیں گے اور یہ بات ذہن میں رہے، دنیا میں ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے، باقی سوتا رہتا ہے۔ جنت میں اللہ سارا دماغ کھول دے گا۔ ایک آدمی کا دماغ کتنا بڑا ہے، اگر ایک آدمی کے دماغ کا تار بنایا جائے اور جنا کالونی کے ممبر سے، مسجد کے ممبر سے اس کو یوں نکال کے یوں کھینچا جائے تو چاند ہم سے 2,40,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور زمین کا 1/3 ہے، یعنی 8,000 کلومیٹر کا اس کا اپنی جسامت ہے، اور پھر 2,40,000 کلومیٹر وہ ہم سے دور ہے، تو کوئی 2.5 لاکھ کلومیٹر اس کا اوپر والا سرا بن جائے گا۔ تو اس کو یہاں سے نکالا جائے ایک آدمی کا دماغ اور وہ تار بنا کے اور اوپر لے جائیں، چاند کے اوپر سے گزار کر آپ اسے واپس لا کر یہیں گانٹھ لگا سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے دماغ کے اندر کوئی 5 لاکھ کلومیٹر لمبا ریشہ ہے، ایک آدمی کے دماغ کے اندر،
اور یہ جو 5 لاکھ کلومیٹر کا ریشہ ہے، اس کے ہر پن پوائنٹ جہاں تم ایسے پن رکھو، پن کی نوک کتنی باریک ہوتی ہے، اس کے اندر پورا ایک کمپیوٹر چھپا ہوا ہے جو کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا کا ظرف بہت چھوٹا ہے، یہاں وہ کام اپنی طاقت دکھا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سلا دیا ہے، اس میں سے صرف 4-5% کام کرتا ہے، باقی سویا رہتا ہے۔ آئنسٹائن نے بڑا دماغی کام کیا، اس کے دماغ کو کھول کے دیکھا تھا تو وہ 11.2% استعمال ہوا تھا، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا۔ تو یہ سارا دماغ کھل جائے گا، سارا کھل جائے گا۔ اس پوری دماغ کی طاقت اور جنت کے علم اور صحت اور نعمتوں کے ساتھ جنتی مانگے گا اور تھک جائے گا، پھر مانگے گا اور تھک جائے گا، پھر تیسری دفعہ اللہ فرمائے گا اور مانگ اور مانگ، پھر یہ مانگنا چاہے گا اور مانگتے 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 انتہا کر دے گا، پھر کہے گا یا اللہ میری بس ہو گئی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ سکتا۔ ان میں سب سے چھوٹا سوال کرنے والا اللہ کے نبی نے بتایا، بڑے کی تو انتہا نہیں، سب سے مختصر سوال اس شخص کا ہوگا جو یوں کہے گا یا اللہ تو نے دنیا کو بنایا اور ہمیں حکم دیا اسے قدموں کے نیچے رکھو، میں نے اسے قدموں کے نیچے رکھا، میں نے اسے سر پہ کبھی نہ چڑھایا، میں نے اسے غلام بنا کے رکھا، آج میں تجھ سے مانگتا ہوں تو نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اسے مٹایا تھا اس سب کے برابر مجھے عطا فرما۔ یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، تو بڑا سوال کیسا ہوگا بھائی؟ تو یہ پھر اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا علم زیادہ ہوگا، پھر اس میں جو صلحاء ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کا ذہن اور زیادہ ہوگا، پھر اس میں آخری رسول بھی ہیں، ان کو کون ناپ سکتا ہے، کون تول سکتا ہے؟ وہ بھی مانگ مانگ کے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی، اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا مانگوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو قد رضیتم بدون ما یحق لکم، ابھی تک تو تم اپنی شان کا بھی نہیں مانگ سکے، میری شان تو ابھی بہت دور ہے، ابھی تک جو تم نے مانگا ہے وہ تمہاری اپنی شان کا نہیں ہے، تو میری شان تو بڑی دور ہے، لیکن قد اعطیتم ما تمنیتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی میں نے تمہیں دے دیا، اور جو تم نہیں مانگ سکے وہ میں نے اپنی شان کا تمہیں دے دیا۔ تو ہم دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے، 60-70 سال کیا زندگی ہے، پھر اس میں دکھ اور غم۔ ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا، اربوں پتی مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤں گا، کہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، جوانی کو کھا گیا، دماغ کو کھا گیا، اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں، ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں ہے، اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں۔ تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے، اس میں لذت نہیں، اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں۔ ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید۔ اے میرے بندے مجھ سے ایک معاہدہ کر لے، چونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا تم جنا کالونی میں کیا کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہوں وہ کر دو۔ یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے، تمہارا من کیا کہتا ہے، تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں، تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، تجارت کیا کہتی ہے، زراعت کیا کہتی ہے،
تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں، اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا۔ ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا، تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا، تو اس پہ میں گوئیاں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے، ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک سانولی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے۔ ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، تو ہر آدمی لپکا دوڑا جھپٹا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں۔ تو ہارون نے کہا میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی۔ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا تو میرا تو سب کچھ میرا۔ تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں، تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے، تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی، ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں، ادھر 300 گھڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے، ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے۔ لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، تو مجھے کھو گیا تو نے سب کچھ کھو دیا، میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، استستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی۔ ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا۔ فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ، تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن کے آ، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ۔ تم دشمن سے سیدھا مانگنے اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے،
ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے، محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان، لاہور، کراچی اور پنڈی، پشاور، اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، کو 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یا اللہ تو عذاب دے، تیری مرضی، تو چھوڑ دے، تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا۔ میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام۔ میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں، جناح کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا،
تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو، گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتہ چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے، کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے۔ جوا جوا جوا، جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے۔ تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا۔ یہ سور سے کم تو نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روبو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے، تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر۔ روئے روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ یہ درد تھا، احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی گھر گئے۔ چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گرد جنہوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ہائے، ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سپر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی، اور تیر اندر تک جا چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ، قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ پھر آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا، اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ، قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔
مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے۔ تو اس نے دور سے ایک پتھر اٹھا کے مارا، پتھر، تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں تھے، وہ تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی، پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، تو آپ بے ہوش ہو گئے اور سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئی اور رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کہ یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اب ان پر عذاب کی بجلیاں گریں کہ گریں، تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقوم، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کہتے۔ آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں، کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ ہاں، تو میرا اللہ میرے آپ سے ایک سودا کر رہا ہے کہ میرے بندو میرے بنو، کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات لقوم يعقلون۔ میرے بندو آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں۔ آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے، چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے، چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے، ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے، قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے، بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اور تاروں کی جھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں
تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے۔ تأتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں۔ ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کیا چیز ہے تیرے میرے رب کہ سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران تو کچھ نہیں ہے۔ یہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی سلسلے، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، یہ نانگا پربت، یہ راکا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے۔ میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان ڈبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کا کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کو سبزہ بنا دیا، گلزار بنا دیا، آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ، کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو۔ میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے، اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا، انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکھو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد۔ تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے؟ نفاقیۃ ونخل ورمان، اس انار کس نے بنایا؟ کھجور کو کھجور کس نے بنایا؟ آم کو آم کس نے بنایا؟ گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا؟ پھول میں رنگ کس نے بھرے؟ تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا؟ پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا؟ چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا؟ ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا؟ مور کو ناچ کس نے سکھایا؟ اسے نخرہ کس نے سکھایا؟ اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا؟ عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی؟ کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا؟ بلبل کو گیت کس نے سکھایا؟ سام کو بل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ اور ہرن کو کلانچیں بھرنا کس نے سکھایا؟ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ 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 ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا۔ یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے۔ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں ولا نوم وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، علم کامل، علم کامل، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔
وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. یہ اللہ ہے، اللہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طہ، وہ یاسین، وہ مدثر، مزمل، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حاشر، وہ عاقب و فاتح، وہ خاتم، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوع بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. جو کائنات کا افضل ترین، میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ادائیں محفوظ نہیں، نام محفوظ نہیں، پیدائش کہاں ہے، وفات کہاں ہے، کس قوم میں آیا، کچھ پتہ نہیں، چند سو کے سوا. یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے، زندہ ہے. جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا، آج اپنی ہر ادا کے ساتھ ابو زندہ ہے، زندہ ہے. اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا. اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب بنایا. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی، تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا، تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں. ہاں یہ وہ حبیب جو افضل ترین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ عام چال چل کے آتے، دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو آقا میں غلام، تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے. عجلت الیک رب لترضی، میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جنا کالونی والو، بحر بر ہند و سندھ والو، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ والو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے
وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. جو تجھے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. وہ تیرا چاچا بھی ہوگا تو جہنم میں ڈالوں گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جس نے تجھے راضی کیا وہ غلام ہو، غلام کا بیٹا ہو، نام اس کا بلال ہو، باپ اس کا رباع ہو، اور رہتا وہ حبشے میں ہو، بکتا ہوا منڈیوں سے مکے میں پہنچا ہو، اور اس نے آگے غلام بیٹا جنم دیا ہو، وہ تیرا بن گیا، تیرا غلام بن گیا. تو میں کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا میرا اللہ؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ بند، سارے جنتی دروازے پر، سارے جنتی کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے ابا آدم در کھلواؤ، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا. پھر کہیں گے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داود، ایوب، اسحاق، صالح، ابراہیم، تمام انبیاء کے پاس یہ مجمع جائے گا. دروازہ دروازہ دروازہ، سارے کہیں گے لا 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 لا، نہ 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 نہ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مجمع پہنچے گا، حضرت والا اے روح اللہ دروازہ کھلواؤ. تو یہ فرمائیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو کھلوا سکتا ہے. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا. عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے، کہیں گے جی آپ پتہ بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا. سارا مجمع میرے نبی کے پاس، یہ امت بھی، پچھلی امتیں بھی، اور نبیوں کی امتیں بھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. یہ دروازہ بند ہے، آپ دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. پھر میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہوگی. تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانے کے منتظر. میرا اللہ فرمائے گا جب تک تیرا قدم نہ پڑے جنت نبیوں پر بھی حرام ہے، نبی بھی نہیں جا سکتے. تو افتتاح کر، تیرے ذریعے سے افتتاح ہوگا. ہاں یہ وہ نبی ہے جس کی سنتوں کو روز ذبح کرتے ہو، جس کے طریقوں پر روز جوتے مارتے ہو، اور تمہاری ڈوب گئی غیرت، سو گیا ایمان کہیں جا کے پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. پیسہ ہی معبود، پیسہ ہی خدا، پیسہ ہی سب کچھ. سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. کس منہ سے یہ بات کہتے ہو؟ جس کا سینہ پھٹ گیا تمہاری خاطر، کس منہ سے یہ بات کہتے ہو سنت کی خیر ہے؟ کس منہ سے میرے نبی کا سامنا کرنے کی طاقت لیے پھرتے ہو؟ کیسے میرے نبی کو منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا، تمہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کو. اس کی اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اس کو راضی کرنے کی خاطر. صرف زندہ باد مرد آباد سے جنت ملتی تو حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہ تھی. صرف جلوس نکالنے سے جنت ملتی تو حسین کو سر کٹانے کی. اہل بیت کو، کائنات کا سب سے افضل خاندان اہل البیت، آل رسول، آل محمد، اور اس میں افضل ترین آپ کی اولاد. پھر یہ حسین یہ آل رسول نہیں ہے، یہ جگر گوشہ رسول ہے. یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے یوں سر سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا ہے، ایسے سر سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا ہے. جس گردن پہ تلوار چل رہی تھی اس گردن پہ بھی بوسے لیے ہوئے تھے. جس سینے میں نیزے پار ہو رہے تھے اس سینے کو سینے سے لگایا ہوا تھا. جس کمر پہ بوسے دیے تھے اسی کمر میں تیر پار ہو رہے تھے. جس گردن کو کاٹ کے سر پہ رکھا تھا، نیزے پہ چڑھایا تھا، اس گردن کو گود میں لے کر گھنٹوں سلایا تھا اور اسے کھلایا تھا اور اسے بہلایا تھا.
وہ تو یہ نہ کہہ گیا سنت کی خیر ہے، میں یزید کی بیعت کر لوں گا تو اس سے کیا فرق پڑتا، جنت تو میری ہے ہی ہے، میں اتنا سر کھپا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے لیے جنت ہے یا نہیں، اللہ میرا قبول کرے گا یا نہ کرے گا، تم سارے آئے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی قسم وہ بے نیاز ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہم سب کو کہہ جاؤ جاؤ میں تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، بے نیاز ہے، لیکن ہمیں اس کی رحمت پر بڑی آس ہے کہ وہ ہماری قبول کرے گا، ہماری سنے گا۔ لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جن کے ابھی ماں کے دودھ میں نہیں چھوٹے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یزید کی بیعت کرنے میں کیا حرج تھا؟ پھر یہ حرج تھا کہ شمع بجھ جاتی، چراغ بجھ جاتے، روشنی کے مینار گر جاتے، اور آج جو کوئی ٹمٹماتے چراغ ہیں یہ انہی چراغوں کی تو فعل ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے اس دھرتی پر جو اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں بک جائیں گے، کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے، ورنہ قیامت نہ آ جاتی، سور نہ پھک جاتا۔ کچھ لوگ رہیں گے، وہ دیوانے بھی کہلائیں گے، وہ پاگل بھی کہلائیں گے، وہ بے وقوف بھی کہلائیں گے، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ بھی نہ ہوگا، لیکن تم بھی مر جاؤ، انہیں بھی مرنے دو، پھر دیکھ لینا کون کہاں ہے۔ یہ سر نیزے پہ چڑھے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ کی رضا کی خاطر، اولاد ذبح کروا دی، تمہارے لیے دعا کی، اولاد کے لیے دعا نہیں کی، خبر دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دی میں کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، ہاتھ نہیں اٹھائی اللہ شمر کو برباد کر دے، شمر کی طرف اشارہ تھا، بددعا نہیں فرمائی ہے، ایک چتکبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، شمر کو برس سی برس پھل بیری، ہاں بددعا نہیں کی ان کے لیے، اور ان کے لیے دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان کو بچا، کہ نہیں نیزے پہ چڑھنے دو، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ یوں ہی جنازے اٹھتے ہیں، جنا کالونی والوں کو پیغام دو کہ پیسے پہ نہ بکنا، خواہشات کے غلام نہ بننا، انہوں نے اپنے نبی کی سنت کی خاطر گردن کٹا دی، تم روزانہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو، کہ تو کوئی بات نہیں، سنت دی خیر ہے، سنت دی خیر ہے، تمہیں خبر ہوتی میرا نبی کیا ہے تو یہ کرتے، 1 روپیہ گر جائے اٹھاتے ہو کہ چھوڑ دیتے ہو؟ کہ روپے کی خیر ہے کوئی بات نہیں، روپیہ ہے جامن دے، روپے دی خیر ہے کوئی گل نہیں، روپے دی کیڑی گل نہیں، 1 روپیہ بھی گرے تو اٹھاتے ہو کہ روپیہ ہے روپیہ۔ کیا میرے محبوب کی سنتیں 1 روپے سے بھی سستی ہیں؟ اہل البیت نے سر کٹا کے تاریخ لکھی، آل رسول نے سر کٹا کے تاریخ لکھی، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے، قربانی کو اپنے گھر میں رکھا، تمہارے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت کو کشادگی عطا فرما، میری امت کو بلندیاں عطا فرما، یہ دعا کی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، کہ کوئی مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے سکے کہ تو نے اپنی اولاد کو تو مزے کرائے اور ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج اپنے نبی کی شان دیکھو، آج جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ میں تو تیار ہوں، تو ایک جنت سے سواری آئے گی اڑتی ہوئی، اس کے پر ہوں گے سب زمرد کے، وہ آ کر آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، جیسے سواری جیسے جہاز آ کے لینڈ کرتا ہے، پھر اس کی نکیل اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 04 اس نکیل کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی کوئی اور پکڑے گا، اللہ کے نبی نہیں پکڑیں گے، لگام خود نہیں پکڑیں گے، آپ صرف بیٹھیں گے، لگام کوئی اور پکڑے گا، رسی کوئی اور پکڑے گا۔ اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کوئی اور یہ رسی پکڑنے کے لیے بلایا جائے گا، لہذا سارے محشر کا مجمع پنجوں پر ہو جائے گا، پنجوں پر ہو جائے گا۔ کون؟ یوں دیکھیں، کون کون کون؟ علی کو بلایا جائے گا کہ وہ سب سے قریبی ہے، ابو بکر کو بلایا جائے گا کہ وہ سب سے بڑے صحابی ہیں، عمر کو بلایا جائے گا کہ وہ فاروق ہیں،
عثمان کو بلایا جائے گا کہ وہ ذو النورین ہیں، طلحہ اور زبیر کو بلایا جائے گا کہ وہ حواری ہیں، نہیں 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 نہیں، آواز آئے گی میرے اللہ کی، بلال کو آگے بلایا جائے، بلال کو بلایا جائے، یہ رسی بلال پکڑے گا۔ میرا نبی نے فرمایا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے سودا کر لو، اپنے اللہ سے سودا کر لو، اپنے اللہ سے سودا کر لو، جو تو کہے گا ہم کر دیں گے، پھر وہ کرے گا جو تم کرو گے، تو تم چاہو گے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ۔ زمین آسمان اللہ کی بادشاہی، بحر و بر اللہ کی بادشاہی، عرش و فرش اللہ کی بادشاہی، مشرق و مغرب اللہ کی بادشاہی، شمال و جنوب اللہ کی بادشاہی، پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی، ذرے ذرے پر اللہ کی بادشاہی، پہاڑوں پر اللہ کی بادشاہی۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابہ۔ سارے چوپایوں پر اللہ کی بادشاہی، آفتاب کا نکلنا اور بارش کا برسنا اور غلوں کا نکلنا اور سبزے کا نکلنا، پھول پتیوں کا مہکنا اور تھنوں میں دودھ کا اترنا، درختوں پہ پھلوں اور خوشوں اور گوشوں کا لٹکنا، یہ سب تیرے اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان بادل کھڑے ہوئے ہیں، تیرے اللہ کی طاقت، تیرے اللہ کی طاقت، تیرے اللہ کی طاقت۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا کبھی مشرق سے چلنا، کبھی مغرب سے چلنا، کبھی شمال سے چلنا، کبھی جنوب سے چلنا، کبھی تیز چلنا، کبھی آہستہ چلنا، کبھی تھم جانا، کبھی جھکڑ بننا، کبھی بگولے بننا۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر، یہ سب تیرے اللہ کی بادشاہی، اللہ کی بادشاہی، اللہ کی بادشاہی۔ والسحاب المسخر، بادلوں کا کھڑے ہو جانا، معلق ہو جانا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان یہ بادلوں کا کھڑا ہونا۔ اب دیکھو دیکھو دیکھو، میں ساری آیت کو پھر پڑھتا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی کشتیاں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کا پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین کا سرسبز ہو جانا، وبث فیہا من کل دابہ، مخلوق کا زمین پر رینگنا اور پھرنا اور زمین کا بھر جانا، اور وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑا ہونا۔ لآیات، لآیات، نشانی 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 نشانی، کن کے لیے؟ جن کی آنکھیں پاک ہیں، کن کے لیے؟ جن کے کان موسیقی سے پاک ہیں، کن کے لیے؟ جن کی زبان گالی گلوچ غیبت سے پاک ہے، کن کے لیے؟ جن کا پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، تمہارا دل ہوگا، عقل ہوگی تو تمہیں ہر طرف ذرے ذرے میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ تمہیں چپے چپے میں، ذرے ذرے میں اللہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، قدرتیں دکھائے گا، پر آنکھیں لے کر آؤ، دل لے کر آؤ جو بغض سے پاک ہو، آنکھیں لاؤ جو حرام دیکھنے سے پاک ہو، کان لاؤ جو حرام سننے سے پاک ہو، زبان لاؤ جو گالی گلوچ سے پاک ہو، پیٹ لاؤ جو لقمہ حرام سے پاک ہو، شہوت لاؤ جو زنا سے پاک ہو، سینہ لاؤ جو بغض کھوٹ حسد سے پاک ہو، تو میرے رب کے عزت و جلال کی قسم تمہیں ایک پتے میں بھی اللہ نظر آئے گا۔ صرف ہمالیہ پہاڑ نہیں، صرف چمکتا سورج نہیں، ایک پروانے مچھر میں بھی تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو۔ پاکستان 1/3 ڈوب گیا، اللہ سارے کو ڈبو سکتا ہے۔ یہ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ تیری ساری امت کو ہلاک نہیں کروں گا۔ دعا کی تھی اللہ میری ساری امت ہلاک نہ کر دینا، کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں کروں گا، کچھ کو پکڑوں گا، جھٹکا دوں گا، دوسروں سے کہوں گا عبرت لو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ زلزلہ آیا، میں نے شور مچایا، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، پر میری آواز صدا بصحرا بنی،
اور میری آواز نقار خانے میں طوطی بنی، زندگی اپنے ڈگر پہ چلی، اللہ نے اس سے بڑا جھٹکا دے دیا، دنیا کا سب سے بڑا سیلاب، ایسا سیلاب دنیا کی پچھلی تاریخ میں کسی نے دیکھا نہیں ہے، اتنا بڑا سیلاب، یہ صرف بارشوں کا پانی بھی کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ نے زمین سے نکالا، آسمان سے اتارا، پہاڑوں کو پھاڑ دیا، چشموں کو بے لگام کر دیا، منہ زور کر دیا، اور ہمیں بتلایا پانی کی موجوں نے، طوفان نے، اور اس زناٹے دار پانی کے آواز میں یہ پیغام تھا، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، پانی کے بھنور پیغام دے رہے تھے، پانی کی گڑگڑاہٹ اور آواز پیغام دے رہی تھی، اس کی بکھری ہوئی موجیں پیغام دے رہی تھی، بہتے ہوئے گھر، ٹوٹے ہوئے گھر، بہتے ہوئے شہتیر، مرے ہوئے لاشیں اور بہتی ہوئی گائیں بھینسیں، وہ اعلان کر رہی تھی توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ایمان والو اب موقع ہے توبہ کر لو، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ فیصلہ آباد والے توبہ کر لیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والے توبہ کر لیں؟ ان کے بازار ظلم و ستم، جھوٹ، منافقت اور کھوٹ ملاوٹ سے، ہیرا پھیری سے، مادہ کے مکر جانے سے پاک ہو جائیں، ان کے گھر بازار محلے بد اخلاقی سے پاک ہو جائیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اب بھی نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ پھر کب آئے گا؟ بہت بڑا مجمع ہے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو، اپنے اللہ سے دل لگاؤ، اپنے اللہ سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، میری باتوں کو زندہ کر کے زندگی میں اتارنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں پھرو۔ یہ بہت بڑا مجمع ہے، صرف تم ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کر دو، جمعرات کو اسماعیل مسجد جاؤ اور ہر مہینے صرف 3 دن پابندی سے لگانا شروع کر دو۔ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، دعویٰ میرے اللہ کو زیبا ہے، لیکن میں اللہ کی رحمت پر یقین سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور تمہارے رخ اللہ اس کے رسول کی طرف پھر جائیں گے۔ تبلیغ کو جماعت نہ سمجھو کہ یہ کوئی تبلیغی جماعت ہے، جیسے اور جماعتیں ہیں یہ بھی جماعت ہے، جیسے اور فرقے ہیں یہ بھی فرقہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی جہد ہے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو دنیا میں لے کر پھرنے کی محنت ہے۔ کرو گے اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے وقت گزر جائے گا، وہ پھر گزرا ہوا وقت واپس نہیں آیا کرتا۔ تو کم از کم یہ نیت ضرور لے کر جاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، فرائض کا اہتمام کرو، کوئی فرض تمہاری زندگی سے نکلے نہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ مالداروں پر، حج مالداروں پر فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، بیوی سے حسن سلوک فرض ہے، اچھے اخلاق فرض ہیں، گالی گلوچ کا چھوڑ دینا فرض ہے، دھوکے سے بچنا فرض ہے، فریب سے بچنا فرض ہے، سود کا چھوڑ دینا فرض ہے، مسلمان کو گالی دینے سے بچنا فرائض میں شامل ہے۔ یہ سارے فرائض ہیں، فرائض، ان کو ادا کرنے والے بنو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ تو ایک تو یہ ساری نیت کرو، دوسرا آج تک جو ہوا اس پہ توبہ کی نیت کر لو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ توبہ کی نیت کرتے ہو، سارے نیت کرتے ہو، تو سارا مجمع اندر باہر کھڑا بیٹھا کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کا یہ بول قبول فرمائے، میرا بھی قبول فرمائے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔